الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی انگنت لا تعداد بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی عظیم نعمت اولاد بھی ہے. عام طور پر ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ نے کوئی بھی نعمت عطا کی، الحمدللہ کیا دیا، حق ادا ہو گیا. یہ بات غلط ہے. ہر نعمت اس کا شکر ادا کرنے کا اپنا ایک انداز ہے. میں سن رہا تھا ہمارے عام بھائیوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارے محترم قاری صاحب اللہ تعالیٰ ان کی آواز کی راغنی چاشنی میں اور برکت عطا فرمائے. قرآن مجید کو مختلف لہجوں سے پڑھ رہے تھے. اب جیسے میں نے عرض کیا، یہ عام آدمی نہیں سمجھتا، یہ مقام اتنی جلدی نہیں آتا. اب جن کو رب کائنات نے خوبصورت آواز سے نوازا، اس نعمت کا شکریہ کیسے ادا کریں گے کہ رب کائنات نے جو ان کے سینے کو قرآن کے لیے کھولا ہے، اس اللہ کی نعمت کو آگے منتقل کریں، لپیٹ کر قبر میں نہ لیں. اگر ہم جیسے لوگوں کو رب کائنات نے علم کے سمندر سے چند قطرے اٹھانے کا موقع نصیب فرمایا تو ہمارا یہ فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے، بے شک اس کے لیے کچھ مشکل کیوں نہ برداشت کرنا پڑے، اس علم کو آگے تقسیم کیا جائے. یہ علم کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا انداز ہے. اولاد رب کائنات کی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ ان لوگوں سے پوچھئے جو اس نعمت سے محروم ہیں. میں سیالکوٹ میں بیٹھا ہوں. سیالکوٹ صنعت کاروں کا شہر ہے. میں ایسے صنعت کاروں کو جانتا ہوں جن کی سیالکوٹ شہر کے اندر ایکڑوں کے حساب سے زمین ہے. فیکٹریوں میں 5-5 ہزار ملازم ہیں، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. آج کا ہمارا موضوع آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا عجیب و غریب ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے کان آج تک یہی کچھ سننے کے قائل ہیں. حقوق والدین، ماں کے قدموں تلے جنت، باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، والدین کا گستاخ جہنمی. یہ جو آج میں موضوع بیان کرنے لگا ہوں یہ ہماری اکثریت کے لیے نیا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک میں امام بخاری یونیورسٹی سیالکوٹ میں پڑھاتا تھا قاری صاحب. تو مجھے وہاں پر ایک دن کہا گیا کہ آپ نے طلباء سے خطاب کرنا ہے. میں نے کہا جی موضوع. کہنے لگے ایک مثالی طالب علم کی خوبیاں. انتظامیہ کی طرف سے پابندی تھی. میں داعش سے آیا،
اور آ کر خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ مجھے اس موضوع سے زبردست اختلاف ہے۔ سب حیران ہو گئے، ایک مثالی طالب علم کی خوبیاں، بڑا اہم موضوع ہے، بیان ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اس سے پہلے، اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے یہ موضوع بیان ہونا چاہیے کہ ایک مثالی استاد کی خوبیاں کیا ہیں۔ یہاں مجھے سفید داڑھی بھی نظر آ رہی ہے، آپ کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہیں، اور آپ نے زندگی میں ہمیشہ یہی کچھ سنا، ماں کے قدموں تلے جنت، باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، والدین کا گستاخ جہنمی، اولاد کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ حالانکہ قابل غور بات یہ ہے کہ دنیا میں پہلے اولاد نہیں آتی، والدین آتے ہیں۔ اس موضوع کا انتخاب کرنے کی ایک وجہ یہ ہے، اپنی گھڑیاں دیکھ لیجئے، میرے پاس 6:03 ہوئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میری گفتگو 6:45 سے اوپر نہ جائے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، سوالات آپ کب تک کرتے ہیں یہ آپ پر اس کا انحصار ہے۔ اور میری گفتگو بالکل ٹیکنیکل، میں آپ کو اپنی گفتگو کا خلاصہ پہلے بتا دیتا ہوں۔ میری گفتگو میں قرآن کی کچھ آیات ہیں، نبی علیہ السلام کی 2 سے 3 احادیث ہوں گی، تاریخ اسلام کا ایک آدھ واقعہ ہوگا، دور حاضر کے واقعات میں سے ایک بڑا اہم واقعہ ہے، اور سب سے آخر میں نے اپنی گفتگو کو چند نقطوں میں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ کے ایک ٹکڑا پڑھا، قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اب فتنہ کا جو لفظ ہے نا، وہ ہماری عام زبان میں کسی اچھے مفہوم کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیے جس طرح ہماری اردو یا پنجابی زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، عربی زبان دنیا کی سب سے وسیع زبان ہے، اور اس زبان میں ایک ایک لفظ کے ایک سے زیادہ کئی معنی ہیں۔ یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا یہاں پر قرآن سے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہاں فتنہ سے مراد آزمائے ہیں۔ اور یاد رکھیے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر کے آزماتے ہیں، بعض سے اولاد چھین کر آزماتے ہیں۔ میں نے اس واقعے کو بڑا تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے لیے مجھے کوئی 20 سال سے زیادہ وقت لگا جو واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ تنبیہ الغافلین میں مل گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بدو چلا گیا اپنے بیٹے کی شکایت کرنے۔ بیٹا اس کا 14-15 سال کا۔ امیر المومنین، یہ میرا بیٹا ہے، بدتمیز ہے، گستاخ ہے، منہ پھٹ ہے، آگے سے بولتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے مخاطب ہو کر فرمایا، بیٹا کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ شریعت اسلامیہ نے والدین کے حوالے سے اولاد کو کن کن کاموں کا پابند کیا ہے، اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ لڑکا ذہین تھا، کہنے لگا امیر المومنین معافی چاہوں گا، کیا شریعت اسلامیہ نے ساری کی ساری ذمہ داریاں اولاد پر ڈال دی ہیں یا والدین کا بھی کوئی فرض ہے؟ اب یہ سوال اس شخصیت سے ہو رہا ہے جس نے براہ راست نبوت سے علم حاصل کیا ہے۔ چھوٹا سا اندازہ میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ ایک مسکین سا آدمی جسے رب کائنات نے سیالکوٹ کے کھیتوں سے اٹھایا اور مدینہ منورہ لے گیا، تو یقیناً آپ کو اس بات کی خوشی ہوئی
تو ہم تو ان کے قدموں کی خاک نہیں جنہوں نے براہ راست کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا، ان کے بارے میں کیا کریں؟ اب ان کا جواب سنیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک باپ کی اولاد کے حوالے سے 3 ذمہ داریاں ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے عربی زبان میں، قاری صاحب، مسئولیت الاب المسلم فی تربیت الولد فی ایام الطفولہ۔ اب آپ کہیں گے کتاب کا نام، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہو تو اس وقت ایک مسلمان باپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور وہ کتاب اصل میں مدینہ یونیورسٹی کے اندر امتحان دینے والے ایک ایم اے کے طالب علم کا رسالہ ہے۔ وہاں پر ایم اے ہماری طرح نہیں ہوتا، تو اس میں وہ تقریباً کوئی 600 صفحے پر مشتمل کتاب ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ محقق نے کتنی محنت کی ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے پہلی ذمہ داری باپ کی۔ نوجوان ذرا خصوصی توجہ کے ساتھ میری بات سنیں۔ سب سے پہلے ذمہ داری کیا ہے؟ نیک، دیندار اور خاندانی عورت کے ساتھ شادی کرے۔ کیوں؟ تاکہ آنے والی نسل کو کوئی اس کے باپ کے حوالے سے تانا نہ دے۔ اور یہ بات انشاءاللہ ہماری گفتگو کے درمیان پھر آئے گی۔ دوسری ذمہ داری، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں تو بچے کا اچھا نام رکھے۔ کون؟ کیسی عجیب و غریب بات ہے، بیٹا میرا ہے، نام نانا ابو رکھ رہے ہیں۔ نانا ابو ابھی تک نام رکھ کے تھکے نہیں۔ بیٹا میرا ہے، نام تایا جی رکھ رہے ہیں، تایا جی آگے اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ بیٹا میرا ہے، نام خالو جان رکھ رہے ہیں، خالو جان جان جا کے اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ کس لیے؟ ان رشتوں کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن بچوں کا سب سے زیادہ تعلق کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ یا ماں کے ساتھ یا سیدھی سی بات۔ تیسری ذمہ داری فرمایا، جس طرح ایک زندہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تم لوگ اپنے بچوں کی جسموں کا خیال رکھتے ہو، ان کی جسمانی غذا کا خیال رکھتے ہو، جسمانی نشو و نما کا خیال رکھتے ہو، تمہیں اپنے بچوں کی روحانی نشو و نما کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن سکھائیں۔ تینوں ذمہ داریاں یاد رہیں گی؟ ذرا میں میرے سمیت سب اپنے اپنے گربانوں میں جائیں۔ اس لڑکے نے کہا، امیر المومنین معافی چاہوں گا، میرے باپ نے ان تینوں میں سے ایک ذمہ داری بھی پوری نہیں کی۔ سب سے پہلے اس نے دولت کی خاطر ایک کالی حبشن کے ساتھ شادی کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آج کے دور میں ہمارے جہلم کے، دینا کے، سرائے عالمگیر کے، سنگوئی کے، کالا گجرا کے نوجوان باہر جا کر دولت کے لیے شادی کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگا، اب خود مجھے میری ماں کے حوالے سے تانا دے کر بلاتا ہے، یبن سودا، اور کالی کے بچے۔ کہنے لگا، امیر المومنین، جب نام رکھنے کی باری آئی تو میرے باپ نے کیڑے کے نام پر میرا نام ختم رکھا، اور میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میرے باپ نے ابھی تک مجھے قرآن کا ایک لفظ نہیں پڑھایا۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بدو سے کہا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ شاعر نے کہا تھا، اجاڑ راتوں میں ریت درتی کے فصل گوئی کی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے، تو جی میں کیسا راز ہے۔ آؤ ذرا تھوڑا سا بات کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔
یہی اللہ کی زمین، لیکن چشم فلک ایک عجیب و غریب منظر کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ منظر کیا ہے کہ اللہ کے ایک نبی ہیں، ان کو 3 دن تک مسلسل ایک خواب آیا کہ میں اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ واقعات سے ہماری آگاہی سمجھ، داستانیں بڑی ہم نے سنی، لیکن اس بات کو سمجھنے سے آج تک قاصر رہے کہ رب کائنات نے قرآن جیسی کتاب کو داستانوں سے کیوں ڈال دیا۔ آج میں بتا کے جاؤں گا یہ واقعہ قرآن میں کیوں آیا ہے۔ سوچ میں پڑ گئے میری سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس وقت تک تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ یہ ایمانداروں کی علامت ہے، اور ہماری حالت کیا ہے؟ اکثریت کی صورتحال کیا ہے؟ ذہین و فطین بچہ، تیز دماغ والا، بیکن ہاؤس، کیتھیڈرل، ایسیسن، جی سی، اس کے بعد آگے جا کے کیمبرج، ہارورڈ، برکلے کیلیفورنیا، آکسفورڈ، اور جو بیچارہ نہ اسکول پہنچ سکا، نہ اسکول میں چل سکا، نہ کالج میں جا سکا، نہ تو کھیتی باڑی کر سکا، نہ کسی اور کام آ سکا، جو سب سے بیکار بچہ ہوتا ہے، ہماری اکثریت اسے کہاں بھیج دیتی ہے؟ کوئی بات باہر سے نہیں کروں گا، یہ ہماری دل سے محبت کی حالت ہے۔ نتیجے پر پہنچے کہ میرا بیٹا اسماعیل مجھے بڑا ہی عزیز ہے۔ بھائیو، یہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کا فضل و کرم ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اولاد سے نوازا۔ اب اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 راہیں پر کھڑے، ایک طرف رب کائنات کا حکم اور دوسری طرف بیٹا عمر کے اس حصے میں، بزرگوں، جہاں ہم کہا کرتے ہیں کہ جب باپ اور بیٹے کے جوتے کا سائز ایک ہو جائے نا تو باپ کو بیٹے کے ساتھ سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ یہ ہے ایک فطری سسٹم۔ کیوں؟ بطور استاد جو میرا رویہ 8ویں 9ویں یا 10ویں کے طالب علم کے ساتھ ہے، ایم اے کے طالب علم کو میں ویسے ٹریٹ نہیں کر سکتا، فرق ہے نا۔ اور بدنصیب ہے وہ والدین جو بچوں کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتے۔ اب یہاں ہم اللہ کا قرآن لاتے ہیں، پر سب حوالہ آپ کے ذمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ کرسر کون سی سورہ مبارکہ ہے؟ سورۃ الصافات۔ اور یاد رکھیے یہ آپ نے جا کے آیت مبارکہ تلاش کرنی ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اسے۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں جب بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہوں ایک عجیب و غریب احساس میرے اندر جنم لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا قرآن ہماری تربیت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں بیٹا جب بڑا ہو گیا تو یہ نہیں کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نہیں جانتا آپ کی علاقائی زبان میں بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی؟ پتر۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہماری اور آپ کی پنجابی یہ تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور جس پتر پر زیادہ پیار آ جائے تو اسے پتری بنا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے بزرگوں؟ ہے نا مسئلہ؟ بیٹی کو محبت سے بٹیا کہہ دیتے ہیں۔ یہ اس میں تصویر ہے جس میں چھوٹائی کے معنی پائے جاتے ہیں، اور یہ دنیا کی ہر زبان میں پائے جاتے ہیں۔
آپ اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، بیٹا بڑا ہو گیا تو فرمایا اے میری پتری، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا ذرا سوچ سمجھ لو اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ نبی کو اللہ نے حکم دیا، نبی کیا پوچھ رہا ہے؟ رائے کس لیے؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، انبیاء کی تربیت عرش والا رب کیا کرتا ہے، اور یہی تو تربیت ہے جو رب کائنات قرآن کے ذریعے میری اور آپ کی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سلسلہ نہیں کہ جناب ادھر لیٹ تیرے گلے پہ چھری چلاؤں، میرے اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کا حکم کبھی نہیں چل سکتا، تو ایک بیٹا ہے، تیری جگہ کروڑ بیٹے ہوتے وہ بھی قربان کر دیتا۔ جذباتی طور پر تو یہ بات درست ہے، اور آگے سے بیٹا کہہ دیتا جاؤ کام کرو، جا کسی اور کا گلا کاٹ لو، اپنے گھر پہ چھری چلا لو، میرا گلا فالتو ہے کیا رہ جاتا آپ کے پاس؟ بھائی نہیں، یہ تربیت ہوتی ہے۔ اب دوبارہ سنیے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی نبی کا ہے، تربیت یافتہ بیٹا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے۔ نبی رائے پوچھ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ سادہ زبان میں ترجمہ یہ ہے، اگر عرش والے رب کو منظور ہوا تو آپ کا یہ بیٹا کبھی چھری کے نیچے سیدھ نہیں ہے۔ اقبال نے تڑپ کر کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو عذاب نظر۔ میں نے کہا اقبال، اگر تو نے حالات کا جائزہ لیا ہوتا، میری بیٹیاں اور بہنیں ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، اگر تو نے حالات کا جائزہ لیا ہوتا تجھے یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو عذاب فرزندی۔ بابا جی ابراہیم علیہ السلام تو چھوٹے سے اسماعیل کو ان کی والدہ سمیت لقب صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کس نے کی؟ بھائیو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بیٹے آج بھی اپنے باپ کے ہاتھ کے زبان پر نہیں، ہاتھ کے اشارے سے نہیں، آنکھ کے اشارے پر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں جیسی تربیت دے گا اور ابراہیم علیہ السلام جیسا لگو رہ جائے گا۔ ہم نے کیا سمجھا؟ یہ معاملہ اتنا آسان ہے؟ اللہ کی قسم، بچوں کی تربیت ایک سائنس ہے، ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے۔ وعدہ کیا تھا ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا، حدیث بڑی لمبی ہے، صحیح بخاری میں میرے خیال میں شاید سب سے لمبی حدیث یہی ہو، لیکن میں اس میں سے صرف وہ بات لوں گا جو ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ورنہ اس حدیث مبارکہ میں پوری تفصیل نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ کس طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ سمیت یہاں پر ٹھہرے بیت اللہ کے بعد، کس طرح زمزم کا چشمہ پھوٹا، کس طرح یہ جگہ جو کہ عام گزرگاہ سے بڑی دور تھی یہ جگہ آباد کیسے ہوئی، لمبے واقعات ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی، جوان ہوئے، شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جاؤ ابراہیم علیہ السلام ذرا دیکھتے آؤ حالات کیا ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے تو پریشان ہو گئے، میں کہیں راستہ تو نہیں بھول گیا، کس لیے کہ میں تو یہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر گیا تھا، یہاں تو پورا شہر آباد ہو چکا ہے۔ وقتی طور پر ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ میں نے ہی ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی تھی وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ
سورہ ابراہیم ہے جی. الہ العالمین اس معصوم بچے کو، اس نازک مزاج میری پیاری بیوی ہے، اس کو یہاں پر میں نے چھوڑ دیا آپ کے حکم سے. اب لوگوں کے دلوں کو کس طرف مائل کرنا آپ کا کام ہے. اللہ نے مائل کیا کہ نہ کیا؟ اپنی ایمانداری سے بتاؤ. اتنے سارے بچے بزرگ نوجوان تشریف فرما ہے، کون بد نصیب ہے جس کا دل بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے تڑپتا نہیں؟ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں 3,500 کلومیٹر کے فاصلے پر، ہم مدینہ بیٹھے ہوتے تھے 450 کلومیٹر دور. اللہ کی قسم عمرہ کر کے واپس پہنچتے مدینہ، دل بے چین رہتا. کب موقع ملے، کب اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں گے. ابراہیم السلام کی دعا پوچھا. یہاں ایک لڑکا تھا اسماعیل، وہ اپنی والدہ کے ساتھ کہا کہ اس کی والدہ تو اللہ کو پیاری ہوتی ہے، لیکن اسماعیل اب لڑکا نہیں رہا، اب وہ شوہر بن چکا ہے. دروازے پر پہنچے. بیٹیوں والوں، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو نیک بنائے، اور جو کچھ پیغام دینے والا ہم بیٹیوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق دے. دستک دی. ہاتھوں میں کھانا دروازے پر کون؟ کہا ایک مسافر. فرمائیے. کہا اسماعیل کہاں ہے؟ وجہ کل بھی ہوں گے کہیں دھکے کھاتے شکار کے پیچھے. شوہر کی عزت کون بناتا ہے؟ قرآن نے ایک لفظ استعمال فرمایا. سارے سب کیا؟ اب میں نے آیت نہیں پڑھنی، میں نے ترجمہ پڑھنا ہے، آیت آپ سے پوچھوں گا. ٹھیک ہے؟ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. ہن لباس لکم وانتم لباس لکم. وہ تمہارا لباس ہے اور تم بھائیو. لباس پردہ رکھا کرتا ہے، لباس انسان کا وقار ہوا کرتا ہے. درست ہے یا نہیں؟ کہا اچھا بیٹے تمہارا کیا حال ہے؟ کہا کہ کوئی حال نہیں. ایسی عورتیں آج بھی موجود ہیں. دنیا جہان کی نعمتیں لا کے قدموں میں ڈھیر کر دو، کھاتے ہی کوئی نہیں. کہا کیوں؟ کہا تازہ شکار کا گوشت کھا کھا کے میری تو طبیعت اتار دی. کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا میں چلتا ہوں. اسماعیل اگر آ جائے تو اسے میرا چہرہ بتا دینا کہ اس شکل کے بزرگ آئے تھے اور سلام کہہ رہے تھے، اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لو، یہ چوکھٹ درست نہیں ہے. اب اگلی بات میرا نوجوان طبقہ خصوصی توجہ کے ساتھ سنیں. حدیث کے لفظ ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے اور ٹھٹک کر رک گئے. ایک مانوس قسم کی خوشبو نسلوں سے ٹکرائی. کس کی؟ کس کی جو باپ کی. اور یہ ہے باپ اور بیٹے کا تعلق. میں خاص طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اپنے باپ کی خوشبو پہچانوں؟ جاؤ 2016 کا سال شروع ہو چکا ہے. میرے والد کا انتقال دسمبر سن 2000 میں ہوا تھا. 15 سال گزر چکے ہیں. جیسا بالو یہاں 500 کپڑوں کا ڈھیر لگا دو، میں سوچ کر بتا دوں گا یہ رہے گا. یہ ہوتا ہے باپ اور بیٹے کا تعلق. کہا گھر میں کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں ایک عجیب و غریب قسم کے دماغ والا بزرگ آیا تھا. پوچھا جی اچھا کیا کہتے تھے؟ کہنے کی کہنا کیا تھا؟ ایک طرف تو کہہ رہے تھے حال چال پوچھا تھا آپ کا، جو آپ نے مجھے مصیبت ڈالی ہوئی ہے میں نے وہ بتا دیا، اور اس کے بعد کہہ رہے تھے گھر کی چوکھٹ درست نہیں ہے. تو میں نے یہ کہا کہ گھر کو ہماری چوکھٹ تو ساری کی ساری ٹھیک ٹھاک ہے. کہا اچھا بی بی وہ جیسے تم کہہ رہی ہو نا مخبوط الحواس بڈھا، وہ رب کائنات کے قریب اور میرے والد محترم تھے، اور چوکھٹ اور کچھ نہیں وہ تم ہو. میرے ابا بھی مجھے بتا گئے ہیں کہ تم صحیح نہیں ہو جاؤ گھر میں.
باپ اور بیٹے کا تعلق مینٹل کمبینیشن سے نہیں ہم آئیں گے. آگے چلیے. دوبارہ شادی ہوئی. اللہ نے پھر حکم دیا ابراہیم جاؤ ایک دفعہ جا کے پھر دیکھو کیا صورتحال ہے. دوبارہ گئے. گھر وہی ہے, شہر وہی ہے, لیکن گھر کا متین بدل چکا ہے. بیٹیوں والوں توجہ. دستک دی. خاتون دروازے پر آئی. دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے ہیں. سلام کیا. فرمایا بزرگوں فرمائیے. کہا بیٹے اسماعیل کہاں ہے؟ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی تھی. کہا جی وہ تو شکار پر تشریف لے رہے ہیں. کتنا فرق ہے؟ کہا اچھا. کہا بزرگوں ہم تک تشریف لائیے. جو ممکن تھا ہاتھوں تو وعدے کی. فرمایا بیٹا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا کہ رب کائنات کا اتنا زیادہ احسان ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. کہا وہ کیسے؟ کہا تازہ شکار کا گوشت کھانے کو ملتا ہے, زمزم کا پانی دنیا کا سب سے بہترین پانی پینے کو ملتا ہے ہمیں. اور کیا ہے اپنی ایماندار سے بتائیے کیا اس صورتحال میں اور سابقہ صورتحال میں کوئی فرق ہے؟ لیکن فرق کہاں ہے؟ تربیت میں. یہ والدین کی تربیت یافتہ بیٹی ہے. بیٹیوں والوں یہ ہمارے گھروں میں امانتیں ہیں. ان کو اس بات کا سبق پڑھانا ہے کہ بیٹا تمہارا جینا اور مرنا تمہارے والدین سے. تمہاری زندگی تمہارا جینا اور مرنا تمہارے شوہر کے ساتھ ہے. کیوں؟ وہ تمہاری زندگی کا ہم سفر ہے. اگر وہ دھوکہ رہے گا تمہیں لینا پڑے گا, اگر وہ پیٹ بھر کر کھائے گا تمہیں ہی کھانا پڑے گا. کہا بیٹے میں چلتا ہوں, اسماعیل آ جائے تو میرا سلام کہنا اور کہنا چوکھٹ بالکل درست ہے, تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دوبارہ وہی واقعہ. اسماعیل تشریف لائے, خوشبو آئی. کہا گھر میں کوئی آیا تھا؟ کہا سرکار کوئی نہیں, اللہ کی رحمت آپ ہمارے گھر میں. بیٹی ہے نا یہ بھی. کہا کیا مطلب؟ کہا ایک نورانی چہرے والے بزرگ, اتنا شیریں لہجہ, اتنا شفقت بڑا محبت بڑا انداز میں بتا نہیں سکتا. کہا کوئی پیغام؟ کہا حال چال پوچھا تو میں الحمدللہ جس بہترین دور سے گزر رہی ہوں, جو بہترین زندگی مجھے اللہ نے نصیب فرمائی ہے, میں نے وہ بتایا اور اس کے بعد سلام کہا اور کہنے لگے گھر کی چوکھٹ بالکل درست ہے, تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں. فرمایا بیوی کو اپنے لگتے نہیں تھے, وہ اپنے ہی تھے. کہا کیا مطلب؟ فرمایا وہ تیرے سسر اور میرے والد محترم سیدنا ابراہیم اللہ کے خلیل تھے, اور تمہیں مبارک ہو کہ میرے ابا نے تمہیں بات کر دیا. میں نے شروع میں کہا تھا, میں دوبارہ اشارہ کروں گا. میرے بھائیو, اگر پہلی عورت کے اندر توکل کا جذبہ نہیں تھا, اس سے ابراہیم علیہ السلام کا کیا نقصان ہے؟ انہوں نے ان کے ساتھ کنفرم نہ رہنا تھا, ٹھیک ہے یا نہیں؟ زندگی ان کی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ گزرنا تھی. لیکن یہ ہے میرے رب کا سسٹم, میرے رب کا نظام. میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو اللہ نے نبوت دی. ایک کا نام سیدنا اسماعیل اور دوسرے کا نام سیدنا اسحاق علیہ السلام. سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد 12 اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کی تعداد بھی وہیں سے چلے. عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے, لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی دنیا میں آئے, نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اللہ نے اس پہلی بیوی کو فارغ اس وجہ سے کروایا کہ قیامت تک آنے والا کوئی بدبخت یہ بات کہہ نہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس عورت کی اولاد ہے جن کے اندر توکل کا جذبہ نہیں. بات آگے بڑھاتے ہیں. آج کے دور کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دنیا کی
ایک بڑی معروف کمپنی ہے، اس کا جنرل مینیجر گورا انگریز، اس کا واقعہ ساری دنیا کے میڈیا پر آیا۔ وہ آدمی کہتا ہے جی میں 1 گھنٹے کا $500 کماتا ہوں۔ دنیا میں دولت تو سب کچھ نہیں ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ میں 24 میں سے 16 گھنٹے کام کرتا ہوں، ایک دن کی میری آمدنی $8,000 ہے۔ کتنے بنے گی پاکستان کے؟ 8 لاکھ سے زیادہ۔ اب وہ آدمی خود بیان کرتا ہے کہ میں ایک دن رات دیر سے گھر پہنچا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ جاگ رہا تھا۔ کہتا ہے ڈیڈ کین یو فارو می $50 پلیز؟ ابا جان کیا آپ مجھے $50 ادھار دیں گے؟ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوں، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹے $50 اور ادھار؟ باپ اور بیٹے کا ادھار کیا ہے؟ تم مجھ سے 50,000 مانگو، 50 لاکھ مانگو، میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ یہ بات ہم بھی کرتے ہیں نا۔ کیا لگا نہیں، آئی نیڈ اونلی $50 لون، مجھے $50 چاہیے اور ادھار چاہیے۔ وہ بندہ کہتا ہے نا سوچ میں پڑ گیا، معاملہ کیا ہے پتا تو کرو۔ اس نے کہا بیٹا تم نے کرنے کیا ہے؟ میں اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں، ضروری نہیں کہ ہر بات انگریزی میں کی جائے۔ کہنے لگا ابا جی مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ آپ کے 1 گھنٹے کی فیس $500 ہے، میں نے اپنا جیب خرچ جمع کر کے $450 جمع کیے ہیں، آپ سے $50 ادھار لوں گا، آپ کو $500 دے کر آپ سے 1 گھنٹہ لوں گا کیونکہ آپ کے پاس میرے لیے وقت۔ اور اللہ بڑے دردناک کہتا ہے ڈیڈ آئی وانٹ ٹو ٹچ یو، ابا جی میں آپ کو چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آئی وانٹ ٹو فیل یو، ابا جی میں آپ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ آئی وانٹ ٹو پلے ود یو، ابا جی میں آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ آئی وانٹ ٹو کس یو، ابا جی میں آپ کو چومنا چاہتا ہوں۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ آج ہماری یہ حالت ہے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ بچے کا پیٹ بھر دو، اس کو بہترین لباس پہنا دو، اس کو بہترین ادارے میں داخل کروا دو، ہماری ذمہ داری ختم۔ نہیں میرے بھائی، ماہرین نفسیات یہ لکھتے ہیں کہ بچے کی زندگی کا سب سے اہم دور 1 سال سے لے کر 7 سال تک کا ہوتا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں لوگ یہ تو اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے بچہ جب بالکل ربڑ کی طرح ہوتا ہے، نرم پلاسٹر کی طرح، جس طرح مرضی ہو۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا فلاں صاحب نے 8 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا، 7 سال کی عمر کی مثالیں بھی موجود ہیں، وہ کس لیے؟ اس لیے میرے بھائیوں کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھتے تھے۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ بچے کی عمر جب 1 سال ہو جائے، بیٹا ہو یا بیٹی، والد کو خاص طور پر اگر تو روزانہ 2 گھنٹے نہیں تو کم از کم 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ ضرور گزارنا چاہیے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ باپ کی پرسنالٹی، باپ کی شخصیت کا عکس جو ہے وہ بچے میں نظر آئے۔ واقعہ یاد آ گیا، جن لوگوں نے میرے بھائیوں بڑے کام کرنا ہوتے ہیں ان کے سلسلے کیسے ہوتے ہیں۔ 9 منٹ باقی۔ ایک خاتون بیوہ ہو جاتی ہے اور بیوہ ہونے کے کچھ مہینوں کے بعد رب کائنات انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازتی ہے، اور اس خاتون نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ الہ العالمین آپ مجھے بیٹا عطا فرما دیں تو میں اپنے بیٹے کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے وقف کر دوں۔ سوچ ہے نا، فکر ہے۔ اور آج ہماری سوچ کیا ہے؟
اللہ بیٹا دیں گے، وہ پڑھے لکھے گا، بابو بنے گا، نوٹ کما کے لائے گا، ہم عیاشی کریں گے۔ کیوں؟ آخرت تو ہماری نظروں میں ہے ہی بھائی۔ وقت گزرا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، ماں نے بچے کی نامسائل یتیم بچہ ہے لیکن تربیت شروع کر دی اسی محنت پر۔ اللہ کی قدرت، بچے کی عمر 8 سال ہوئی، بچے کی آنکھوں کی لڑائی ختم ہوئی۔ رات کا وقت ہوا، ماں مصلی پہ کھڑی ہوئی، رب کائنات کے سامنے تڑپ، عرش والے کیا میری نیت میں کوئی فرق تھا؟ کیا میری قربانی پسند نہیں آئی؟ لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، آپ کے حکم کے بغیر کائنات کو کوئی ذرہ بھی ہل نہیں سکتا۔ آپ کے حکم سے اس کی آنکھوں کی بنائی گئی ہے۔ میرے اللہ میں دعا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی بنائی واپس لوٹا۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ بندہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے اور اکتا نہ جائے، گھبرا نہ جائے۔ ادعو فلم یستجب، میں دعا کرتا ہوں اور قبول نہیں ہوتی۔ بھائیو 11 سال تک ماں دعا کرتی ہے، کتنا عرصہ ہے ہمارے اندر اتنا حوصلہ کہ اپنے رب سے کوئی بات منوانے کے لیے 11 سال دعا کریں؟ 11 سال ماں دعا کرتی رہی۔ آپ نے یہ تو دیکھا ایک بچہ پیدا ہوا، میری طرح بڑی جلدی نظر کی اینک لگ گئی، وقت گزرتا گیا، اینک کا شیشہ موٹا ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب بڑھاپے میں جا کے انسان کی نظر بالکل ختم ہو جاتی ہے نا، مطلب یہ ایک نیچرل سسٹم ہے، فطری سلسلہ ہے۔ لیکن یہ انسانی طریقہ عجیب و غریب کیس ہے کہ رب کائنات نے اس بچے کی ماں کی التجاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے 11 سال کے بعد اس بچے کی آنکھوں کا نور واپس لوٹا دیا، اور یہی بچہ بڑا ہو کے حدیث کا سب سے بڑا امام بخاری ہے۔ بھائیو، تربیت اولاد کرنے والا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجیے۔ یہ زیادتیت ہے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ بڑی دور سے آ رہے ہیں، درس لمبا کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے میرے لیے تو آدھا گھنٹہ بہت۔ ہم نے جس ماحول میں علم حاصل کیا ہے، میرا چیلنج 7 سال میں مدینہ میں رہا ہوں، جو سب سے لمبا جمعے کا خطبہ تھا وہ 21 منٹ کا تھا، اور میں سیالکوٹ شہر نہیں بیٹھا ہوا، شہر سے ہٹ کر مین روڈ کے اوپر ہی ایک پینڈ میں بیٹھا ہوں، میرا اپنا جمعہ آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے مہمانوں کی ذمہ داری تھی۔ میں تو اپنے موضوع کو لے کر جس طرح چل رہا ہوں انشاءاللہ اپنے وقت پر کوشش کروں گا، زیادہ نہیں جی۔ سب سے پہلی ذمہ داری اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ اور یاد رکھیے ایک عجیب و غریب بات آپ کو بتاتا ہوں، شریعت اسلامیہ کے مطابق بچے کی تربیت کا آغاز اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہو رہا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، جو پیدا نہیں ہوا ہم اس کی تربیت قرآن کہتا ہے، قاری صاحب فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ جب اللہ نے آس امید لگائی، میاں بیوی اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، رب کائنات نیک اولاد عطا فرما دیجیے تاکہ ہم آپ کا شکر ادا کریں۔ سب سے پہلا کام اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ اور بات لمبی ہو جائے گی۔ مدینہ طیبہ میں مسلمان جب مکہ سے جا کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، سب سے پہلے جس بچے نے جنم لیا ان کا نام ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ اور عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں،
ان کے نقطۂ جگر اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی بارگاہ ہے۔ ماں نے پیدائش سے پہلے رب کائنات سے دعائیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ جس طرح میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں کیا، بچوں کا اچھا نام رکھنا اور سب سے پہلے یہ پلان کرنا کہ ہم نے ان کی روحانی تربیت کا بندوبست کیسے کرنا۔ اس کی وجہ میرے بھائیوں یاد رکھیے، جسم کمزور ہو جائے گزارا ہے، روح کمزور ہو جائے بیڑا غرق ہو جائے۔ نمبر 3، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا والدین کی دعا اولاد کے حق میں رب کائنات کبھی رد نہیں ہو۔ کیا بگڑ جاتا ہے؟ 5 وقت کی نماز ادا کی، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، عرش والے میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں، آپ کی عطا کردہ نعمت ہیں، میرے اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو نیک بنا دے، یا اللہ ان کو اپنے دین کا خادم بنا، یا اللہ ان کے دل میں نرمی۔ کیا بگڑ جاتا ہے؟ اور چوتھی چیز جو سب سے زیادہ ہمیں اس حوالے سے، وہ یہ کہ میاں اور بیوی اولاد کی خاطر قربانی ہے۔ قربانی کس چیز کی؟ یہ نہیں کہ چھڑا مار کے لہو نکالنا، نہیں۔ یاد رکھیے، لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ کس قدر اجنبی ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی ایک دوسرے کے لیے حرام ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد وہ تعلق قائم ہوا جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لم تر المتحابین مثل النکاح، اللہ کی زمین پر نکاح کر کے ایک ہو جانے والے میاں بیوی سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ اس میں ہے ہی۔ اور یاد رکھو، محبت بالادستی نہیں مانگتی، محبت قربانی مانگتی۔ چاہے میرے بیٹے ہو، بیٹیاں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، سنو، اگر میری کوئی بہن اپنے شوہر کو جیتنا چاہتی ہے، اس کے پاس سوائے محبت کے اور کوئی راستہ نہیں۔ اور میرا کوئی بھائی، میرا کوئی بیٹا اگر اپنی بیوی کو جیتنا چاہتا ہے، اس کے پاس سوائے محبت کے اور کوئی راستہ نہیں۔ کل کی بات ہے، میرے ایک شاگرد نے مجھے فون کیا، کہتا استاد جی میں بھی بڑا پڑھا لکھا ہوں، میری بیوی بھی پڑھی لکھی اور ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ موضوع تھوڑا سا مختلف ہے لیکن اسی طرف آؤں گا بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ میں نے کہا مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو۔ کہتا ہے سنائیے، پوچھیے۔ میں نے کہا سوال کا جواب ہاں یا نہ ہے۔ تیسرا لفظ میں نے کوئی نہیں سنا، شاگرد کا میرا۔ میں نے کہا بتاؤ تمہاری بیوی تم سے محبت کرتی ہے کہ نہیں؟ کہتا استاد جی بڑی محبت کرتی ہے۔ میں نے کہا بیٹا تم فون میں ہو، میرے سامنے ہو، میں جوتا اتار کے تمہاری محبت شروع کر دوں۔ میں نے کہا جو محبت کرتی ہے اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو۔ کہتا جی مردوں والی اکڑ بھی قربان کر دوں؟ میں نے کہا بیٹا یہ تو سب سے پہلے قربان کرنا پڑتی ہے۔ اور میں نہیں کہتا بھائیو بات دور نہ چلی جائے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، میں 50 منٹ میں گفتگو ختم کر دوں گا، اس سے زیادہ میں نہیں جاؤں گا۔ اس کی وجہ آپ کے مہمان لے جائیں، ان کا کیا قصور ہے، یہ بیچارے بیٹھے ہوئے۔ اور آپ سے معذرت بھائی، میں نے آپ سے 45 منٹ کا وقت لیا تھا۔ بات کیا کر رہا تھا؟ نبی علیہ السلام کا گھر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک بیوی کے پاس تشریف فرما، صحیح حدیث ہے۔ ایک دوسری بیوی نے غلام کے ہاتھ کھانے کی کوئی چیز لے لی، جس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا اچھا باری میری اور کھانا کسی اور جگہ سے آیا۔ برتن پکڑا تھا ہمارا، برتن بھی ٹوٹ گیا، وہ جو نعمت تھی اللہ کی کھانے والی چیز وہ بھی ضائع ہو گئی۔ اب کوئی ہوتا ہمارا جیلم کا راجا، تیرے باپ کی کمائی ہے،
پیچھے سے لے کر آئی تھی، لڑائی پڑ جاتی نا. کیا آقا علیہ السلام نے غصہ کیا؟ بولو، کیا نبی علیہ السلام غصے کو پی کر صرف خاموش رہے؟ نہیں، الٹا مسکرا رہے. یہ ہوتا ہے گھر کو چلانے کا طریقہ کار. اور سنو، ازواجی زندگی کا ایک اصول بتا کے جاتا ہوں. اگر شوہر صرف ہر وقت یہ رات لگائے رکھے کہ بیوی میرا خیال نہیں کرتی، بیوی کو میرا احساس نہیں ہے، اور دوسری طرف بیوی ہر وقت یہ رونا روتی رہے کہ سات بہادر میرا خیال نہیں کرتے، ان کو میرا احساس نہیں، اور اس گھر سے لڑائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. لیکن اگر شوہر یہ سوچ لے کہ میرے اللہ نے مجھے اس کا نگران اور ذمہ دار بنایا ہے، میں نے قربانی دے کر اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، جو اس کی خوشی ہوگی شریعت کی حدود کے اندر رہ کر میں نے اس کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنا ہے. اگر یہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی، اللہ اس کو پوچھے گا. اور یہی سوچ بیوی کے ہو کر گھر سے لڑائی ہو سکتی ہے. اور میاں بیوی کی لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ دیکھو نا، رب کائنات کا رشتہ سے تو اگر آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ سے پیدا ہوئے تو میں اور آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر سیدہ حوا ہماری امی جان بغیر ماں کے پیدا ہو سکتی ہیں، ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ نے ماں اور باپ کا سلسلہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں اور باپ، میاں اور بیوی دونوں کا کلیدی کردار ہوتا ہے. چھوٹی سی مثال دے کر بات کو ختم کرتی ہے. بچہ ہے، چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، والدہ نے جانتا، کس کے پاس آئے گا؟ ابو کے پاس. اب اگر باپ تاریخی غلطی کرتے ہوئے عورت کو ڈانٹنا شروع کر دے، تیری کیا ضرورت ہے کہ تمہیں بچوں کو ڈانٹ جائے؟ تو پیچھے سے لے کر آئی ہے کیا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بچہ مسلسل بگڑتا چلا جائے گا. لیکن باپ اگر یہی بات دوسرے انداز سے لے جائے، بیٹے امی نے آپ کو کیوں ڈانٹا، تھپڑ بھی لگا دیا، ایک بھی یا دو چار لگا دیے، اور تھپڑ ضروری نہیں دے کر بھی اٹھایا جا سکتا. وہ فیس بک پر آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، ایک بچہ ہوم ورک کرتا ہے کاری صاحب، تو امی جان پاس جوتا پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اوپر بڑا کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم میں سے زیادہ تر طلباء کی کامیابیوں میں ماں کی دعاؤں کے ساتھ ماں کے متروں کا بھی کردار ہوتا ہے. ہو جاتا ہے نا. اب باپ کے پاس آیا، امی نے مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ جواب بھی اتنی جلدی دے گا پتر یہ تو بتانا ہی پڑے گا. اپنی غلطی کا احساس کرے گا نا، بیٹا تم نے یہ غلطی کیوں کی؟ آپ کے لیے آپ کی دشمن نہیں ہے، آپ نے غلطی کی، آپ کو سزا ملی، آپ کو جا کے امی سے معافی مانگنا ہو. بیٹے نے جا کر ماں سے معافی مانگی، ماں نے گلے سے لگا دیا، منہ چوما، اپنی گود میں اٹھایا. بچے کو سمجھ آ گئی کہ میں نے اگر غلطی کی تو اس غلطی کا دفاع کرنے والا کوئی میاں اور بیوی کا آپس میں آ گیا. بازو اولاد کی تربیت اللہ کی قسم یہ سائنس ہے، یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک فن ہے. سوچئے میں اور آپ مسافر ہیں، جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے نا تو سمجھ لیجیے اگلی نسل آ گیا، ہمارا چل چڑھو، کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے. لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم دنیا میں جانے سے پہلے معاشرے کو اپنی اولاد کی شکل میں کیا دے کر جا رہے ہیں. بھائی جس محبت کے ساتھ تشریف فرما ہے، میں جانتا ہوں اگر 10-15 منٹ اور بھی بول جاؤں اٹھیں گے نہیں، لیکن یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے. پہلے ہی 5 منٹ رکے ہیں. کبھی آپ نے محبت سے دعوت دی، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنی اولادوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے ہماری موت کے بعد صدقہ جاریہ بنائے. وہ سطح تو بہت مگر وہ سطح صحرا کم ہے، اس لیے وہ نظر اپنے کی تمنا کم ہے. خدا مجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بیٹھ کی موت میں اضطراب نہیں مانا کہ اس جہاں کو روشن نہ کر سکے. کچھ خواب ہم کو کر کے طرف سے ہم اپنے کو لہٰذا
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ہاں جی، آپ کے سوالات ادھار رہے. میرا نمبر یہاں بڑے لوگوں کے پاس موجود ہے اور میرا موبائل کبھی بند نہیں ہوتا، اس لیے بھائی کو ذہن نہیں کہ کوئی بھی سوال آ جائے تو آپ کر لیجیے گا انشاءاللہ.